کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں، باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آتش بازیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں، حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں، بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنا کر سکتے ہو اتنا نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب دین کے کاموں میں تم حد سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، وہاں اسراف جائز نہیں ہے، وہاں زیادتی کو سب منع کیا گیا ہے، تو آج ہم لوگ جو طرح طرح کی چیزوں میں جو فضول خرچی کر رہے ہیں، شادی ایک کپڑے میں ہو سکتی ہے، ایک کپڑا لڑکے کو دے دیا جائے لڑکی والوں کی طرف سے، اور ایک ہی ساڑھی اور ایک ہی کپڑا لڑکی کو دے دیا جائے لڑکے والوں کی طرف سے، شادی ایک جوڑے میں ہو سکتی ہے، لیکن 20 ساڑیاں، ادھر سے 20 کپڑے، 500 روپے کے جوتے میں کام چل سکتا ہے، لیکن 5000 کا جوتا، 1000 روپے کے سوٹ میں کام چل سکتا ہے، لیکن 20 ہزار کی ساڑی۔ ارے کچھ تو حیا کرو، کچھ تو شرم کرو، کس نبی کے امتی ہو جس کے پاس رات میں کھانے کو کچھ نہیں اور وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی امتی شادیاں کر رہی ہے اور کر رہے ہیں، ایک ساڑی پر 20 ہزار، 15 ہزار، 10 ہزار روپے کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ کم سے کم ان فضول خرچیوں سے بچو، جب جائز کاموں میں، دین کے کاموں میں، غریبوں اور مسکینوں میں بھی ایک لمٹ سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، تو ان فضول خرچیوں میں تمہیں کرنے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ میرے بھائیوں، تصور کرو، سماج کے چودھریوں، سماج کے ذمہ داروں، تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اگر سماج میں کوئی آدمی اپنی لڑکی کو، اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ اس کو سماج میں جینے نہیں دیتے ہیں، آپ اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ جب سماج میں آپ نے یہ دستور بنایا ہے تو آپ کے سماج میں یہ دستور کیسے قائم ہے کہ 15,000 کی ساڑی دی جائے، 20,000 کی ساڑی دی جائے، 200-300 آدمی بارات میں آئے؟ اگر ایک دستور وہ بنا سکتے ہو تو دوسرا دستور تمہارے سامنے کیسے چلتا ہے؟ آئے سماج کے ٹھیکیداروں، قیامت کے دن تم بھی پکڑے جاؤ گے، اللہ کی قسم تم سے بھی اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ مولانا جرجیس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد پھر دے دی، 2-3 مہینے بعد پھر دے دی۔ اب سماج کہتا نہیں رہنے دیں گے ان دونوں کو، لڑکی کو الگ کر دو، بیوی کو الگ کر دو، صاحب ان سے بائیکاٹ، شادی بیاہ موت مٹی سب ختم۔ اگر سماج یہ قانون بنا سکتا ہے تو سماج یہ قانون کیوں نہیں بناتا ہے کہ 200 آدمی بارات میں کیوں آئیں گے؟ نہیں، جو آدمی اپنی لڑکی کی شادی میں 200 آدمی باراتی بلائے گا اس لڑکی کے باپ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جو لڑکا اپنی شادی میں 200 آدمی کی بارات لے کے جائے گا ہم اس لڑکے کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ جو آدمی 10,000 کی ساڑی اپنی ہونے والی بیوی کو دے گا ہم اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ یہ دستور کیوں نہیں بنتا؟ سماج کے اندر یہ قانون کیوں نہیں بنتا؟ اگر وہ بنا سکتے ہو تو یہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ مولانا بڑی مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں ہمارے لیے، بلائیں گے تو ہوگا۔ اچھا اب دیکھیے بھیا، جلدی اب ایک اور مسئلہ سن لو۔ اور اس مسئلے کو ہمارے مردوں سے زیادہ ہماری جو لیڈیز آئی ہیں، خواتین عورتیں، یہ سنیں۔ اب جو مسئلہ میں بتانے جا رہا ہوں وہ سنیے، فضول خرچی سے ہی تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ٹرن لیں گے دوسری طرف۔ اور سنیے، پانی ٹھنڈا ہے، کچھ گرم نہیں مل جائے گا؟ تھوڑا سا اگر کہیں گرم پانی ہو تو دیکھ لو۔ سنیے قرآن کی آیت، اور مسجد والے ذرا جلدی کر لو، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ سنیے، اس مسئلے کو ہم تھوڑا سا آہستہ بتائیں گے تاکہ ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ لیں۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ ادھر دیکھیے گا،
لڑکے کے باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے، سنیے، بچے کے باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے جو پیدا ہوا ہے ابھی حال ہی میں، آج کل پرسوں جو بچہ پیدا ہوا ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس بچے کا رزق کھانا پینا اور اس بچے کا کپڑا مولود لہو پر یعنی بچے کے باپ کے اوپر عائد ہوتا ہے. سن رہے ہیں؟ لیکن کیسے؟ بالمعروف، دستور کے مطابق. یہی ہمیں بتانا ہے، دستور کے مطابق. یہ کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق پڑ گئی، طلاق ہو گئی، اور 3 مہینے گزر گئے، بچہ آج پیدا ہوا، اور شوہر نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دی، پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے دی، اب طلاق پڑ گئی. عورت تیسری طلاق کے بعد اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، لیکن قرآن ایک قانون متعین کر رہا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے کا کیا ہوگا. اس بچے کے لیے اس کے پالن پوشن کا ذمہ دار کون ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے، رزقہن و کسوتہن، اس بچے کا رزق، اس بچے کا کھانا پینا یعنی دودھ جو پی رہا وہ، اور اس کا کپڑا لتا، یہ باپ کے ذمہ عائد ہوتا ہے. اور سنیے، جب تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو شوہر کو اس کے دودھ پلانے کی اجرت دینا پڑے گی. شوہر کو، اب وہ شوہر نہیں رہا اس لیے شوہر نہیں کہا جائے گا، طلاق ہو گئی، اب کہاں شوہر رہا. اس آدمی کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کی ماں، اس ماں کے دودھ پلانے کی اجرت اس عورت کو دینا ہوگی، اور اس عورت کو بھی اجرت لینے میں منع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اجرت لے لینی چاہیے. شوہر کو دینے میں، اجرت دینے میں، یعنی اس کا بدل، یہ لو اتنے پیسے ہم تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ. شوہر کو دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور عورت کو لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. شوہر کو اس دودھ پلانے کی مزدوری لینا پڑے گی، جو طے کر لے، ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، 2 سال تک اس کی جو عدت ہے، جو مدت ہے دودھ پلانے کی، وہ ہم آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، لیکن ہم اتنا روپیہ لیں گے. اور آدمی کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے ہم اتنا روپیہ تمہیں دیں گے، دودھ پلاؤ. اور سنو، عورت کو بھی طلاق دے دی، لیکن دودھ پلانے کی اجرت کے ساتھ ساتھ رزقہن و کسوتہن، اس عورت کے کھانے پینے کا بھی خرچہ اور اس عورت کے کپڑے کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا، اس آدمی کو دینا پڑے گا، جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی. مولانا کہاں پھانس دیا آپ نے ہمیں. لیکن قرآن نے ایک راستہ نکالا، کیا؟ بالمعروف، دستور کے مطابق، سماج میں جو چلن ہے اس چلن کے مطابق. عورت اگر دودھ پلانے کی اجرت مانگے کہ ہمیں 20,000 روپے دو تو تھوڑی چلے گا. عورت یہ کہے کہ ہم اتنے دن آپ کے بچے کو دودھ پلائیں گے، ہم کو یہ کپڑا لاؤ خرید کے 10,000 کی ساڑی، تو تھوڑی چلے گا. قرآن نے یہ کہہ دیا بالمعروف، دستور کے مطابق.
اگر سماج کے اندر 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنی جاتی ہے تو 200 اور 250 روپے کی ساڑی پہنائی جائے گی. سماج کے اندر اگر دال بھات کھانے کا رواج ہے تو عورت مرغ مسلم نہیں مانگے گی, دال چاول ہی کھلایا جائے گا. دستور اس سماج میں جو چلن ہے اس کے مطابق. سنیے, ایک بچے کو دودھ پلانے کی اجرت میں بھی فضول خرچی کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قرآن. ایک عورت کو کپڑا دینے میں اس کو روزی اور کپڑے کا حق تو دے رہا ہے, لیکن اس میں بھی 10-20 ہزار روپے کی ساڑی دینے کا حق نہیں دے رہا ہے. اس میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے دستور کے مطابق, چلن کے مطابق, سماج میں جو دستور ہے اس کے مطابق تمہیں خرچہ دینا ہے. یہ بتا رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ, اللہ کا یہ ججمنٹ کہ فضول خرچی سے یہاں پر بھی روکا گیا ہے. جو کہ آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, آپ اس کے باوجود فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں. 5,000 کی جگہ 50,000 لے گی, 500 روپے کی ساڑی کی جگہ 5,000 کی ساڑی لے گی. جب آپ بچے کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی دستور سے اور سماج کے طور و طریقے سے الگ ہٹ کر فضول خرچی کر کے زیادہ نہیں دے سکتے ہو تو باراتیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو, سماج میں اور برائیوں پر کیسے لٹا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں, یہ تھوڑی سی عقل سے سوچنے والی بات ہے. تھوڑی سی اگر ہم عقل دوڑا لیں. کتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اور سماج, واہ رے سماج, یہ بیچارہ اتنا مجبور کر دیتا ہے. کچھ تو ہو. اچھا, جن کی لڑکیاں ہیں وہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں, لیکن جب یہ لوگ اپنے لڑکوں کی شادی کرتے ہیں تو یہ بھی مانگ کرتے ہیں. یہ بڑا دستور ہے. ارے جب تم یہ چاہتے ہو کہ میری لڑکی کی شادی میں کوئی جہیز نہ لے تو آپ بھی تو ایسے اصول بناؤ کہ ہم اپنے لڑکے کی شادی بغیر جہیز کے کریں. آپ لڑکے کی شادی میں تو لینا چاہتے ہیں لیکن بیٹی کی شادی میں دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ دستور سماج کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ایک قانون بنانا پڑے گا. نہ دیا جائے گا نہ لیا جائے گا. اور سوچو تو صحیح کہ ایک باپ 18, 19, 20, 22 سال تک اپنی لڑکی کی نگرانی کرتا ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے, بیوی اپنے میکے گئی ہے, آپ کی بیٹی جوان ہے, لیکن آپ گھر چھوڑ کے اس لیے نہیں جاتے ہو کہ گھر میں میری سیانی جوان بیٹی اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. آپ اس کے لیے چوکیدار بن جاتے ہو. جس نے چوکیدار بن کر 20-22 سال تک ایک بیٹی کو پالا ہو, پھر وہ تمہیں نکاح میں اپنی جوان بیٹی تمہیں دے رہا ہو. آئے بھیڑیو, تمہیں شرم نہیں آتی اسی گھر میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے کہ مجھے موٹر سائیکل دو, مجھے یہ دو, مجھے وہ دو. ارے تم سے تو اچھے وہ بھیڑیے ہیں جو خود بھیڑیوں کو نہیں کھاتے ہیں. تم سے اچھے وہ خونخوار جانور ہیں. شیر کو نہیں کھاتا ہے, سانپ کو نہیں کھاتا ہے. سانپ زہریلا ہے لیکن دوسروں کے لیے, شیر چیر پھاڑ کر کے کھاتا ہے لیکن دوسرے جانوروں کو. لیکن تم تو انسان ہو, انسانی کو کھا رہے ہو. تم سے بڑا بھیڑیا کون ہے؟ تم سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ تم سے زیادہ زہریلا کون ہے؟ تم نے لڑکے کو پالا پوسا, 5-10 لاکھ کی دکان دے دی, اب لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو اور لڑکی کے باپ کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہو. ہمیں بائک چاہیے, ہمارا لڑکا MBBS ہے تو ہمیں 4 ویلر چاہیے, ہمیں سوئفٹ چاہیے, ہمیں انووا چاہیے, ہمیں اسکارپیو چاہیے. ارے کٹورا لے کے بھیک مانگ. راستہ ہم بتا دیتے ہیں, پارلیمنٹ کے نیتاؤں کے پاس چلا جا, یوگی جی اور مودی جی کے پاس چلا جا. رحم آ گیا تو تیری جھولی میں ڈال بھی دیں گے. اور ویسے بھی BJP ویسے ہی اپنے ایجنٹوں کو تلاش کر رہی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے اس کو اپنے دلال مل بھی گئے ہیں. میرے بھائیوں, ہم کیا بتائیں اور کس طرف جائیں؟ ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آئے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں. ذرا سوچو, ہم نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا, وہ خطرناک ہے, لیکن کبھی شیر کو شیر پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کبھی سانپ کو سانپ پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
ہم نے کبھی بھیڑیے کو بھیڑیے پر حملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ایک جانور کو دیکھا کہ وہ دوسری نسل پر حملہ کرتے ہیں, دوسرے جانوروں پر حملہ کر کے اس کا شکار کر کے کھاتے ہیں. لیکن ہے انسان, تو کتنا بڑا بھیڑیا ہے اور کتنا خونخوار ہے کہ تو اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کرتا ہے, اپنے ہی جیسے انسان پر حملہ کر کے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. وہ بیچارہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لون لیتا ہے اور اس لون کے لیے اپنا مکان لون پر رکھ لیتا ہے, اپنے مکان کے کاغذ دے کر. وہ آسان اور سستے بیاج کے در پر وہ لون لیتا ہے اور پھر وہ اپنی بیٹی کی ودا کر دیتا ہے. لیکن اس گھر کا قرض ادا کرتے کرتے اس بوڑھے کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے بینک والے آئے, انہوں نے گھر پر قبضہ کر لیا, سب کو گھر سے باہر نکال دیا. اس کے ذمہ دار ہیں آپ. میرے بھائیوں, اس دستور کو آسان کیجئے, نکاح کو آسان کیجئے, شادیوں کو آسان کیجئے. جب جائز کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, جب اچھے اور دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے, تو میرے بھائیوں ان برے کاموں میں فضول خرچی کی اجازت کون دیتا ہے؟ ان فضول خرچی میں ایک چیز اور بھی آتی ہے. جہاں شراب ہے, جہاں بارات ہے اور شادیاں ہیں, وہیں پر ایک فضول خرچی میں ایک چیز اور آتی ہے. بیڑی اور سگریٹ اور تمباکوؤں میں جو پیسہ ہمارا برباد ہوتا ہے, یہ بھی فضول خرچی ہے. اور آج کے زمانے میں سب سے زیادہ پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے وہ شراب نوشی پر ہو رہا ہے. ہمارے سماج کی نوجوان نسل آج جتنی تیزی کے ساتھ شراب کی طرف بڑھ رہی ہے, شراب کی طرف بڑھ رہی ہے, میرے بھائیوں اب اس کو روکنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. مولانا جرجی سال میں ایک بار آئیں گے, بول کے چلے جائیں گے, تقریر کر کے چلے جائیں گے, لیکن کام تو ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے. روکنا تو سماج کو ہے, ذمہ داروں کو ہے. آئیے, شراب مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے مختلف حالات میں کم ہوتی گئی اور لاسٹ میں آ کر وہ حرام قرار دی جاتی ہے, لاسٹ میں آ کر حرام قرار دی جاتی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں, شراب کے سلسلے میں مکے میں سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ آیت یہ تھی, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. دیکھیے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, آئیے دیکھیے. نوجوانوں سنیے ان آیتوں کو. اللہ کہہ رہا, لوگوں پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, نخیل نخل کھجور کو کہتے ہیں. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ, عنب انگور کو. کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے, بہت سے پھل ہیں, ان پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی ایک پھل ہے. کھجور ڈیٹ, انگور گریپس, یہ پھل ہیں, بہت سے پھل ہیں, لیکن یہ دو پھلوں کے نام آئے. پھلوں میں سے کھجور اور انگور بھی پھل ہیں. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن ابھی حرام نہیں ہوا. تتخذون منہ سکرن, جن سے تم نشہ بناتے ہو. عرب کے اندر کھجور سے اور انگور سے, جو سے شراب بنائی جاتی تھی. جن سے تم نشہ بناتے ہو, جن سے تم سکر نشہ تیار کرتے ہو, ابھی حرام نہیں ہوا. دیکھیے بتایا, وَرِزْقًا حَسَنًا, اور خوبصورت حسین و جمیل رزق بھی پاتے ہو. یعنی کھجور ایسے کھا لو تو وہ خوبصورت پھل ہے, اچھا رزق ہے, کھا لو. اور اس سے تم نشہ بھی بناتے ہو. اللہ تعالیٰ نے نشہ کہا ہے, لیکن نشے کو حسن نہیں کہا ہے. یعنی پینا چاہو تو پی لو, لیکن یہ رزق حسن نہیں ہے, نشہ ہے. تم پی رہے ہو, پیو. اس وقت تک ابھی حرام نہیں ہوا تھا, پینے کی اجازت ہے. لیکن اللہ نے سکرن کہا, جن سے تم نشہ بناتے ہو, لیکن نشے کے ساتھ حسن نہیں کہا. اور رزقن کے ساتھ حسن کا, رزقن حسنا. اور جب ایسے ہی کھاتے ہو تو یہ پاکیزہ رزق ہے, اچھا رزق ہے.
یعنی ایسی کھجور انگور کھاؤ تو اچھا ہے.